عبادت میں اضافہ کر لیں. سلوات سارے سن. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جی زندہ و سلامت رہیں. آپ سب کے لیے آغاز گفتگو میں میری دعا ہے بسم اللہ. کہ اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں ہم سب کی حاضری میرا مالک جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو دعائیں آپ ذہنوں میں لے کے فرش عذاب پر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ آپ سب کی ذہنی اور قلبی دعائیں میرا اللہ قبول فرمائے. الہی آمین. مجلس کے بانیان کے لیے میں دعا کروں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. الہی آمین. پاکستان کی افواج کے اور سلامتی کے جتنے ادارے ہیں مالک نے نظر بد سے محفوظ فرمائے. الہی آمین. ہماری ملک کی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. الہی آمین. اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت کیجیے. مالک الملک ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے. اللہم صلی اللہ. اگر آپ زحمت محسوس نہیں کر رہے بسم اللہ. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات پڑھ دیں سارے سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے جی میں بات بسم اللہ. بسم اللہ. اس جگہ پہ میری پہلی حاضری ہے. اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ محلہ مسلمانوں کا ہے، علاقہ مسلمانوں کا ہے. تو آغاز گفتگو میں ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اہل اسلام بھائیوں تک اگر آواز جائے. اس عزا خانہ میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں واہ واہ. دوستو، اپنے نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفلوں کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلیاں نہ بدلا کرو. دروازے کھلے، واہ 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 واہ. اس ذکر میں آیا کرو. دوست کہتے ہیں جی ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے ہیں؟ میں ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں. آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے بھی مجلسوں میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے ہے. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیرت کا تقاضا. مجھے مجالس کے لیے سندھ حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا. حیدرآباد میں ہندوؤں کی آبادیاں ہیں. مجلس سے پہلے مجھے بانیان نے کہا کہ رضوی صاحب یہ ایک ہندو شاعر ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ تشریف لائیں. اس نے بیٹھتے ہی خیریت کے بعد مجھ سے کہا کہ جی آپ سید ہیں. میں نے مولا حسین بادشاہ کی نظم لکھی ہے. میں وہ نظم امام حسین کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی اچھا، کیا وجہ ہے آپ کی آواز مجھ تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ ماشاءاللہ. بسم اللہ. محمد علی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار حسن بھائی، حسن زادی اے زیدی صاحب کہاں ہیں آپ؟ میں ادھر ہی بھائی چھوڑیں اس کو، دفعہ کرتے ہیں. بیٹھ جاؤ لائٹ دکھا دو ذرا. نہیں کچھ نہیں چاہیے، ہاں. مت تصویر بھی نہ لیں. مجلس جو ہے اسے مجلس بنائیں. بسم اللہ. بسم اللہ جی. بسم اللہ. میری بات پر توجہ کریں. چند لوگ ہیں، میں آپ سب کی زیارت کر رہا ہوں. آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے. بیٹا ذرا آواز تھوڑا سا والیوم اونچا. نہیں اونچا نہیں کریں. میں خود روک رہا ہوں، آواز نیچے رہے. ایک میری یہ بھی زندگی کا اصول رکھیں، یہ اونچی آواز کرانا چھوڑ دیں. جس سے ضرورت ہے حسین کی وہ خود آ جائے. واہ 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 واہ. جو نہیں ذکر سننا چاہتا وہ نہ سنے.
اب اس کے گھر تک آواز کیوں پہنچا رہے؟ واہ واہ واہ. تو خیر مجھے وہ ہندو شاعر نے کہا کہ جی آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں. میں ہندو نے کہا، میں نے ایک نظم حسین مولا کی لکھی، میں وہ سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اب بات تھوڑی باریک آ گئی ہے اور اللہ کرے آپ لطف لے جائیں. ہندو شاعر نے حسن نظم مجھے سنائی. جج شاہ جی متوجہ، نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا، مگر نہ مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہو. مولویوں کی ہی نیچر میں دینے شینے والا چکر ہی نہیں ہوتا. میں نے جب بات ذرا سنی، جب میں نے اسے نیاز دی نا، تو اس ہندو شاعر نے مجھے ایک واقعہ بتایا. ہم جسے اپنی زبان میں پنڈ کہتے ہیں، چک کہتے ہیں، وہ سندھ والے گوٹ کہتے ہیں. اس نے کہا جی ساتھ والی گوٹ میں ایک محفل پاک تھی جو اس نے لفظ کہا، اور اس میں شیعہ سنی سارے شعراء اکٹھے تھے. میں نے ان سے اجازت لے کے تو مولا حسین کا قصیدہ پڑھا. یہ ہندو سنا، کہتا ہے گوٹ کی مسجد کے جو اہل سنت مولانا تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجمع نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا، مولوی صاحب نے نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں آیا کہ آخر قبلہ صاحب ہے، داد نہیں دیں گے، لیکن جب نظم ختم ہوگی تو مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کا قصیدہ پڑھا. آپ سے کہتے ہیں میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ مجھے بعد میں شاباش دیں. یہ کہتا ہے کہ سید صاحب جب میں نے نظم ختم کی اور میں نے قبلہ کا سلام کیا تو شاباش دینے کی بجائے تنزیہ طنز کر کے کہتے ہیں تجھے حسین اگر اتنا اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ بہت شکریہ، میں مطمئن ہوں. وہ ہندو شاعر کہتا ہے کہ قبلہ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی بجائے کیا کہا؟ طنز کر کے کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اوے ہو میرے بھائی، اس ہندو شاعر نے پھر کہنے والی اخیر کر دی. جب مولانا نے کہا نا کہ اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، ہندو شاعر نے کہا مولانا میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. میری مسلمانوں سے ایک اپیل ہے، میں جس شہر میں جا رہا ہوں، جس قریہ میں جا رہا ہوں، میری ایک دوستوں سے بلا تفریق کے فرق. پہلی بات تو شادی میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں. ماشاءاللہ آپ چپ رہیں یا بول پڑیں، میں بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں. میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہم سنی شیعہ اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں، مجلس والے دن بندے گلی کیوں بدل جاتے ہیں؟ معاشرتی زندگی ہے، ایک میسج آپ سمجھے، اسے پیغام سمجھے جو دوستوں تک میں پہنچا رہا ہوں کہ محرم اور سفر کے یہ مہینے اس قربانی کربلا کی یاد دلاتے ہیں. یہ بندے سوچتے ہو نہیں یہ گلی گلی میں یہ مجلس یہ ماتم یہ عزاداری یہ شبی جیسا کہ شبی الجناح کی برآمدگی. میں اس حوالہ سے چھوٹی سی بات آپ سے کر دوں. اس قربانی میں مصائب کا فکر نہیں، فضائل کے رنگ میں کیا امام حسین کی جو قربانی ہے نا، اس قربانی کربلا میں امام حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی سید اپنا سب کچھ دے کر سب کو بچا، اللہ کی ہر شے بچا. بے شک قرآن بچا قربانی کربلا سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میری آواز آئے کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مجلس اس لیے کرتے ہیں، دلیلیں اس لیے دیتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو.
ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھالتے پھرنے ہیں۔ اطمینان سے جیو، ہمارا کوئی قطن پروگرام نہیں ہے، لیکن میں اتمام حجت کے لیے کہہ رہا ہوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، شرطوں کا پتہ کوئی نہیں۔ مسلمانوں 4 باطنیوں کی زد میں اپنی آخرت ویران کر رہے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مہمان ہو کے کہہ رہا ہوں، جس دین پہ ہو اسی پہ رہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، جس قربانی کربلا کی وجہ سے دین، اسلام، قرآن بچا، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے اپنی دکانوں پہ مطمئن بیٹھنا کوئی عقل مندی ہے؟ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ 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 بہت شکریہ، ذرا رحمت فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اس اللہ قربانی کربلا کی مسلمانوں یاد سب کو منانی چاہیے۔ بے شک ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو، لیکن ذکر تو سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ واہ 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 میں پورے دوستوں سے کہتا پھر رہا ہوں، ریگولر 4 مجلسوں میں آ جاؤ، تمہیں پوچھنا نہیں پڑے گا کہ ماتم کرنا چاہیے یا نہیں۔ ماشاءاللہ 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 ماتم کا تعلق سید زادے بیٹھے میں ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے۔ بے شک بے شک عشق ہر بندے کا مختلف ہے، واہ 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 اظہار عشق بھی ہر بندے کا مختلف واہ ہے۔ واہ یہی سبب ہے سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے، کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں، کچھ ایک ہاتھ سے ماتم بابا کرتے ہیں، کچھ دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں، کچھ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، کچھ قمع زنی کرتے ہیں۔ یہ اظہار عشق ہے۔ دوست کہتے ہیں جی یہ شیعہ ذاکر مولوی مشکل باتیں کرتے ہیں، ماتم عشق ہے، ماتم اظہار عشق ہے، جتنا جتنا عشق ہوگا اتنا اتنا درد ہوگا، جتنا درد ہوگا اتنا ہی ماتم ہوگا۔ جی مشکل باتیں ہیں، سمجھ میں نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں تصویر دکھا دیتا ہوں۔ احد کے میدان میں ہمارے نبی کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا، جن کے سامنے دانت زخمی ہوا تھا عشق نبی سے وہ بھی کرتے تھے، لیکن دانت ان کے پورے رہے۔ آپ توجہ کریں گے تھوڑی دیر، اصل میں جہاں مجمع تھوڑا ہوتا ہے نا، وہاں دل بھی چاہ رہا ہو نا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کریے، تو کئی بندے شرم و شرمی چپ رہتے ہیں کہ اگر میں نے مولانا کو سبحان اللہ کر دیا، ساتھ والے نے کہنا ہے بڑی سمجھ آ رہی ہے۔ یار کوئی کچھ نہیں کہتا آپ سے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی حسن زیدی، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ واہ 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 ماشاءاللہ زحمت فرمائیے گا، بات باریک ہے، بات باریک ہے۔ میں نے کیوں کہا کہ میں شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ سائنس بڑی ترقی کر گئی، یہ سائنس کی ترقی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ واہ 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 بے شک بے شک ماشاءاللہ سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، واہ جتنے بندے بھی متوجہ ہیں زحمت فرمائیں۔ میں اپیل کیا کر رہا ہوں، اظہار عشق پہ بات کر کے میں بالکل نتیجے کی طرف جا رہا ہوں۔ جی عشق کیا ہے، اظہار عشق کیا ہے؟ یہ بسم اللہ۔ ماتم کا تعلق اظہار عشق سے۔ بے شک بے شک آپ نے جب تک چپ رہنا ہے، میں نے بھی یہی فکریں پھر بعد آپ پڑھیں گے۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، رضا رفیق، نام سنو گا؟ رضا رفیق ڈھنڈو جی ذاکر ہے، میرے بات پڑھیں گے۔ میرا اعلان کفایت فدائی صاحب نے کیا ہے، ڈھنڈو صاحب کا اعلان میں کر۔ واہ واہ ہم ذاکر مولوی ایک دوسرے کو لفٹ شفٹ کو نہیں کراتے، ایک پڑھ رہا ہوتا ہے دوسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے ٹائم کا ویٹ کرتا ہے۔ میری واقفیت بھی نہیں ہے، پہلی دفعہ میں ان کی زیارت کر رہا ہوں، میرے عزیز ہیں جب ہماری کے ذاکر ہیں، میں ان کا اعلان تقریر روک کے کر۔ رفیق ڈھنڈو حسن میرے بات پر
آپ سوچتے ہوں گے یار رضوی صاحب نے تقریر روک دی اور ٹھنڈو کا اعلان کر رہا، میں نے پہ احسان نہیں کر رہا، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ سے میں نے کیوں گزارش کی ہے کہ دوست کہتے ہیں کہ ماتم کا تعلق اظہار کتنی مشکل بات ہو، مشکل کہاں یار. میں نے ابھی لفظ کہا دہرا رہا ہوں کہ میدان احد میں، جنگ کے احد میں، آپ نے اگر کہیں زندگی میں سنا ہوگا تو آپ سبحان اللہ، ہمارے نبی کا ایک دانت زخمی ہو گیا. لوگ کہتے ہیں شہید ہوا تھا، ایسا نہیں ہے، دانت زخمی ہے. جن کے سامنے موجودگی میں سرکار کا دانت زخمی، عاشق وہ بھی تھے، میں کون ہوتا ہوں کہوں کہ عاشق نہیں تھے، لیکن عشق اپنا اپنا تھا. ان کے دانت سلامت رہے. اور ایک تیرے نبی کا عاشق غریب آدمی تھا، کرن میں رہتا تھا. اب ایسے کرن نہیں، اس نے دیکھا نہیں تھا، اس نے سن کے اپنے سارے توڑ. اپنے 32 کے 32 تھا، پتھر سے توڑ. ماشاءاللہ. ہمارے دور کی اگر ہوتے نا ویسے کرنی تو شاید انجیکشن لگوا کے، یہ میڈیکلی سرجیکل کی ہمیں سہولت ہے نا کہ دانت نکلوانا ہو تو انجیکشن سے نکلوا لیتے، لیکن اس نے پتھر سے توڑے. انجیکشن سے نکلوانا اور ہے، پتھر سے معلوم کرنا اور. اب ایسے کرم ہی نہیں، اگر انجیکشن لگوا کے نکلوائے ہوتے نا ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں دے آتے. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. آج تو جب سے مجلسوں میں اب ایسے کرنی کا ذکر شروع ہوا ہے نا، یہ نبی کے عاشق ہیں. اور اہل اسلام بھائی پیار تو بہت کرتے ہیں حضور کے عاشقوں سے، لیکن بہت کم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اب ایسے کرنی کی خبر کہاں ہے. شام اور عراق کے بارڈر پہ رقہ بھی کہتے ہیں، آبادی کا نام، شہر کا نام رقہ بھی کہتے ہیں. شام اور عراق کے بارڈر پہ جہاں جنگ صفین لڑی گئی تھی. میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ علی کے مقابلے پہ کون تھا، جس جگہ جنگ صفین لڑی تھی اس کی باؤنڈری لائن پہ ایک اب ایسے کرنی کی خبر ہے. دوسرا ماشاءاللہ آپ جی سید نبی کے صحابی حضرت عمار یاسر، یہ نبی کے وہ صحابی ہیں جس نے صحابیوں میں سے بہت بڑا خرچہ دین پہ آتے ہی کر دیا. اس کی ماں اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے شہید. ماں باپ کی شہادت دے کے یہ اسلام میں آتے ہیں. مسجد نبوی بن رہی تھی، اینٹیں پتھر اور طرح کے تھے، بڑے بڑے پتھر دور سے لانا پڑتے تھے. ہر صحابی ایک پتھر لاتا تھا، ہمارے یاسر دو لاتا تھا. صحابیوں نے دوسرے سے کہا کہ ہم ایک اٹھاتے ہیں، یہ دو کیوں لا رہے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا نواں آیا ہے. باریکیوں کا لطف بھی لیا. اس نے کہا شام تک یہ بھی اصل ہماری جگہ میں، لیکن مغرب بچوں خدا کے لیے متوجہ، مغرب قریب آ گئی. یہ نبی کا عاشق صحابی عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو پتھر ہی لاتے رہے. بلاخر صحابہ نے پوچھ لیا کہ جب ہر صحابی ایک پتھر لاتا ہے تو دو کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا ایک اپنے حصے کا، دوسرا محمد کے حصے کا. رقہ شہر میں عمار یاسر کی قبر بھی ہے.
اب ایسے کرنی کی خبر بھی اللہ کرے آپ لوگ واہ سمجھیں۔ ہاں قبریں صحابیوں کی ہیں، سلام کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ لہذا دوستو خدا را یہ سسٹم بہت پیچھے رہ گیا، سدا بہار تم نے الزام بنا رکھا ہے شیعہ صحابیوں کو نہیں مانتا۔ میں کوئی بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، پبلک میں بات کر رہا ہوں، لائیو میرا خیال ہے پروگرام چل رہا ہے، اور چلو لائیو نہ بھی چلے، یہ کیمرہ جو اتنا ظالم ہے، یہ سیدھی یہ تو ہم مولویوں داخلوں کو مکرنے بھی نہیں دیتا۔ صاحب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بات جذبات میں نکل بھی گئی، بچوں نے اگلے دن کہا جی آپ نے کہا ہے، بندہ کہتا تھا بیٹا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، بچے جناب فوراً فون سامنے کرتے ہیں، جناب یہ کلپ آپ نے کل کہا ہے، تو یہ اتنا ظالم ہے، یہ مکر۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا۔ تاکہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک باد دینے والی لائن میں کون کون کھڑا۔ سلیمان نعرہ حیدری یا علی صاحبان فہم یہ جو الزام ہے اب دوبارہ نیا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، اب یہ ختم کر دو یہ کہانیاں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 لفظوں میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک آپ کو صحت دے، تندرستی دے، صدقہ ایوب کربلا کا، اجازت ہے میں چند بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ یہ جو حسن زیادی یہ جو الزام ہے نا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں بالکل ایک لمحے میں کلیئر کرنے لگا ہوں اگر آپ ذہنی طور پہ میرے قریب رہیں۔ بسم اللہ ہم جتنی عزت ماتھیوں نے صحابہ کی ہے شاید ہی کو کر سکوں۔ میں نے پہلے کہا ہے میں بالکل لائیو پروگرام اور میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں۔ اہل اسلام بھائیوں سے میری اپیل ہے آپ ہماری اس گزارش میں دھیان دیں، جتنی عزت شیعوں نے کی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ شوٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دنیاوی فائدے حاصل نہیں کیے، لیکن جو صحابہ کی عزت کا تعلق ہے شیعوں جتنی کس نے کرنی ہے، میں دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے۔ خیر میں بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ بات ادھوری نہ رہ جائے، یہ بات چلے ایک لمحہ میں آپ سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اب ایسے قرنی حضور کا وہ عاشق ہے جس نے اپنے سارے ہی دان عشق اس سے ثابت ہو جس زمانے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے علماء اب تو چھوڑ گئے ہیں باتیں کیونکہ شیعہ کرنے لگے، وہ پتہ کیا کہا کرتے تھے جب نبی کے عاشق نے حضور کے عشق میں اپنے سارے ہی دان توڑ دیے میرے اللہ نے جنت سے کیلے نازل کیے۔ اللہ نے جنت سے کیلے کا پھل نازل کیا کہ میرے حبیب کا عاشق دانت ہے نہیں تو کوئی نرم نازک کی چیز کھائے گا نا۔ مسلمانوں کو کیلے اترنے یاد ہے، یہ نہیں یاد کہ جب عشق میں بندہ ماتم کرے پھر مرضی کے لنگر خدا دیتا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ لہٰذا جو میں گزارش میں نے ابتدا میں کی اسے میں دوبارہ دہرا کے مقصد سے قریب آپ کو لا رہا ہوں، اور بھائی کو ٹائم کو بعد میں ماتم داری ہے، میں ماتم کو تقریر سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں کیونکہ تقریر تھیوری ہے، ماتم پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل کی حیثیت ہر دور میں زیادہ۔ مثال کے طور پہ میں بس باتوں سے بات مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی سب کا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سب کا کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے، حالانکہ باقی نبی بھی بڑے بڑے نبی ہیں، بڑے بڑے مرسل پیغمبر اولو العزم صاحب شریعت صاحب کلمہ بڑے بڑے
بڑے بڑے نبی ہیں، لیکن جب حسین کے نانے پہ نظر پڑ جائے پھر یہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ نبیوں کے جو سردار ہیں وہ سرکار ختمیہ مرتبہ۔ یہ ہر مسلمان کا یہ نظریہ بھی ہے، سوچ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، لیکن میں تھیوری اور پریکٹیکل کا فرق بتا رہا ہوں۔ تھیوری سب کی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پریکٹیکل کے نمبر لگوانے پڑ رہے ہیں۔ میں آسان باتیں کرنے کا عادی ہوں، مشکل خطابت میں نے نہیں کبھی کی۔ میں اتنی آسان گفتگو کرتا ہوں کہ مجلس کے گیٹ سے بھی بندہ گزرے نا تو اسے پٹھ سدھ کی سمجھ آتی۔ یہ تھیوری سب کی یہ کہ ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ میں پریکٹیکل کا آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھا رہا ہوں۔ آدم ہمارے نبی کے امتی نبی ہے۔ واہ بے شک بے شک بے شک بے شک آدم ہمارے نبی کی ریت نبی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ یہ گواہ ہے کہ خدا فرماتا ہے محمد وہ وقت یاد کرو جب نبیوں سے تیری نبوت کا وعدہ ہم نے لیا۔ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ نبی حضور، یہ نبی امتی ہیں ہمارے نبی کی، لیکن ان مذہبی دانشوروں سے جن کا علم جناب بریک ہی نہیں لگاتا، میری بچوں سے اپیل ہے اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھو کہ آدم امتی ہے تیرے نبی کا، آدم کے بیٹے کا قاتل جنت میں جا سکتا ہے؟ واہ کہتے ہیں کہ توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدم کے بیٹے کا قاتل اور جنت میں جائے؟ تیرے بھی کیا کہنے، چھوٹے نبی کے بیٹے کا قاتل تو جنت میں جا نہیں رہا، یہ محمد کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ کیسے بن جائے؟ یا علی کل ایمان نعرہ حیدری یا علی واہ واہ آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بس بہت جلدی آپ کی سوچوں سے بھی میں زیادہ رحمت نہ دوں، بوجھ بڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ شیعہ مجلسوں میں قصیدے شصیدے ہی اچھے لگتے ہیں، مولوی تو برکت کے لیے بلایا ہے۔ چلو یار جی بسم اللہ مہربانی آپ کی۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا جو بعد میں احباب آئے ہیں، قربانی کربلا کی وجہ سے دین، اسلام، قرآن، یہ جو رونقیں ہیں نا یہ قربانی کربلا کی وجہ سے۔ بے شک بے شک مسلمانوں میں نے پہلے بھی کہا ماتم نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن قربانی کربلا میں حصہ تو ڈالیں۔ واہ 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 ماشاءاللہ یا تو فدائی صاحب یا تو یہ ہو کہ مسلمانوں میں قربانی کی یاد منانے کا رواج ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے خیر ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد نہیں منائی تھی۔ ماشاءاللہ میں موجود باتیں کرتا ہوں۔ ذی الحج کو کاش وقت ہوتا تو بہت سارے اس میں پہلو ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نبی بیٹے اسماعیل سے کہا یا بنیا انی اری فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھے انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کروں۔ ابراہیم بیٹے نبی سے کہہ رہے کہ میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے، اپنے آپ کو دیکھے۔ نبی اگر ہم جیسے ہوتے اسماعیل کہہ دیتا بابا خواب خیال ہوتے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ لیکن قرآن پڑھو، اسماعیل نے ابراہیم کہہ رہا ماشاءاللہ جید چہرے، نورانی روحانی ماحول ہو گیا آپ سارے بھائی۔ وہ تو ابراہیم کہہ رہا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جسے ذبح کرنا ہے وہ آگے سے کیا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ یہ کہنا ہی سب ہے۔ اب قبلہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ ابراہیم کے اختیار میں یہی تھا، یہ چھری کیوں چلا رہا ہے؟ آپ ماشاءاللہ دانا چہرے ہیں، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے یار یہ چھری یہ امتحان کیا دے رہے ہیں؟ ابراہیم نبیوں میں بھی موجود ہے، 1,24,000 نبیوں کی فہرست ہے،
اس میں ابراہیم موجود ہے، 313 رسولوں کی فہرست ہے، اس میں بھی ابراہیم موجود ہے، 5 پیغمبروں کی لسٹ ہے، اس میں بھی ابراہیم موجود ہے۔ یہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، مرسل بھی ہے، سارے عہدے رکھنے کے باوجود پھر امامت کے پرچے حل کرتا پھر رہے۔ مجھے یار کوئی تو بیٹا اتنے عہدے رکھنے کے باوجود پھر پیپر حل کرتا پھر رہے۔ خدا نے کہا یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، چھوٹے چھوٹے امتحان دیتا رہا، اس نے امامت نہیں دی۔ جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس سے، ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ امامت وہ منصب ہے جو بیٹے دینے سے ملتا ہے، رشتہ داریاں کرنے سے نہیں ملتا۔ نعرہ سارے کونے، سارے پہلو، ساری گفتگو چھوڑ دو۔ ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی ہے، بیٹے کو نکالا اور چھری چلا دی۔ یہ کہنا آسان ہے، گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں پہ لگا، آنکھوں پہ پٹی ہے، محسوس ہو رہا ہے بیٹے کا خون ہے۔ اور جب پٹی ہٹائی، بیٹا زندہ کھڑا تھا، دمبا ذبح پڑا تھا۔ جائیں اپنی اپنی مرضی کے علماء سے پوچھیں یہ دمبا کہاں سے آ گئے؟ کہتا جی اللہ نے جنت سے بھیجا۔ وہ جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح ہو گیا۔ وہ دمبا جو جنت سے آیا تھا نا، وہ اصل تھا۔ یہ جو 10 ذی الحج کو ہم دمبے گلیوں میں دیکھتے ہیں، یہ اس جنت والے کی نقل ہے۔ نقل کو شبیہ عربی میں کہتے ہیں۔ جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آیا، اس جانور کی شبیہ گلی گلی میں نکلتی ہے، کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اچھا کچھ بندے مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہو، میرا کوئی لین دین کا رولا تکلیف کرے کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں تھے اتنا لندہ پڑھو یار کچھ لیکن مطلب پھولو نہ بیٹھ کے نکھرے نکھرے چہروں سے چند منٹ میں آپ کے لینا چاہ رہا ہوں، اور میں باتیں آپ سے میں وہ کر رہا ہوں جو آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ دنیا کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد بنا لیتے ہیں، اور جو جانور محمد کے بیٹے کے کام آ جاتے ماشاءاللہ ہے ذی الحج بھی قربانی ہے، محرم بھی قربانی۔ ذی الحج قربانی ہے ابراہیم کے بیٹے کی، محرم قربانی ہے ختمی مرتبت کے بیٹے کی۔ جب ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کا دن آتا ہے ہم سارے مذہب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ سیانے دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، چلو میں پنجابی میں بات کر لیتا ہوں، میں کہڑا امریکی بندے نال گل کر کبھی کسی بندے کو آپ نے دیکھا ہو قربانی دین تو پہلے تھانے فون کرے اور 2-3 سپاہی کا لیا جائے میں قربانی دے ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں نہ کوئی پابندیاں، نہ انتظامیہ ہلچل، نہ کسی کا عمل خطرے میں، سارے فرقے اکٹھے ایک دوسرے کے گھروں میں گوشت بھیجتے ہو۔ یاد کس کی ہے؟ ابراہیم کے بیٹے کی۔ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ متوجہ یاد خدا کے لیے متوجہ رہے، جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد ہم مل کے منا لیتے ہیں، اور جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان کہلواتے ہیں اس کے بیٹے کا محرم آ جائے ہم شیعوں کو علیحدہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے؟ تو بہت شکریہ، کلوز کر رہا ہوں بات نہیں بسم اللہ۔ دونوں قربانی ہے، ذی الحج بھی قربانی ہے، محرم بھی ہے، محرم بھی قربانی۔ ذی الحج سارے مناتے ہیں،
حالانکہ ذوالحج خواب ہے. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ اب ماشاء اللہ یہ ماشاء آپ کے اللہ لیے بہت ساری دعائیں ہیں. ماشاء اللہ. خواب کی یاد مناتے, تعبیر کی یاد میں پریشان ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل میں صحیح ہے. نتیجہ دینے لگا ہوں, اللہ جانے کتنے بندے ذہنی طور پہ میرے قریب آتے ہیں, کتنے نہیں آتے. قربانی اسماعیل بھی قرآن کہہ رہا فَأَتَمَّهُ ابراہیم سے جو اللہ نے طلب کیا, ابراہیم نے وہ کر دکھایا. بے شک بے شک. میں نہیں کہنے کی پوزیشن میں کہ وہ قربانی ادھوری تھی. ہمارا قرآن کے لفظ لفظ پہ ایمان ہے, حرف حرف پہ ایمان ہے. یہ کامل مکمل اکمل لا ریب کتاب ہے. بے شک بے شک. لیکن اگر مجمع میں سے کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے, اللہ کرے آپ جان جائیں, دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے. نہیں اگر پیچھے رہو گے مجھے ہاں میں دلیل دینے کی پوزیشن میں دونوں قربانیوں کا فرق بتا رہا ہوں. بات کہہ رہی ہے, پتہ نہیں 10 بندے سمجھتے ہیں یا سارا بسم اللہ بسم اللہ. میں کون سا وزیرستان میں تقریر کر رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھیں گے. آپ ہمیں تو سمجھ رہے ہیں دونوں قربانیوں کا فرق ہے. ایک اسماعیل کی قربانی, ایک حسین کی قربانی. قربانی اسماعیل والی بھی بڑی ہے, لیکن اسماعیل کو ماتمیوں یاد گہری بات ہے, اسماعیل کو قیامت تک سلامیاں ملیں گی مگر حیوانوں کے خون کی. حیوانوں کی خون کی, حیوانوں کی خون کی. واہ واہ واہ. پیچھے رہے گا, مجھے دکھ رہے گا. میں ڈائریکٹ فکرہ کہنے لگا ہوں, جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں, جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین کہتے ہیں. واہ 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 واہ. کربلا, اگر مسلمانوں کو قربانی کربلا یاد ہوتی پھر بیٹیاں علی کی بازاروں میں کیوں؟ آپ جی آپ سے تو سنا تورخ میرا سجڑے گھر کی کہانی میں حصہ ہو جائے. تفصیلی مسائل کا وقت نہیں ہے, ماتمداری ہے, سبھی کی برآمدگی ہے. اولاد والدین کو ساری ہی پیاری لگتی ہے, لیکن جو منتوں والے بچے ہوتے ہیں تو زیادہ پیارے لگتے ہیں. سکینہ تیرے مولا حسین کی منتوں والی جاؤ, اسے تہجد کی نمازوں میں حسین نے دعاؤں میں اللہ سے مانگا, میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے, جس کے بغیر میں نہ جی سکوں. حسین دعائیں مانگتے تھے, مالک مجھے ایسی بیٹی دے جو مجھ سے اسی طرح پیار کرے جیسے میری اماں میرے نانے سے پیار کرتی تھی, اور میں اپنی بیٹی سے اس طرح پیار کروں جیسے نانا میری ماں زہرا سے پیار کرتا. لیکن مسلمانوں نے ہر دور کی فاطمہ کو مارا. ذاکر صاحب موجود ہیں, برآمدگی ماتمداری ایک لفظ ایک منٹ میں آپ کا لے لوں. 3.5 سال حسین کی منت و مرادوں والی بیٹی. جب حسین نے کہا نا لوگوں میں غریب ہو گیا, یہ لہجہ سکینہ نے پہچانا. دعا مانگو بیٹیوں کے سامنے کسی بھی باپ کو غریب نہ کہلوانا. باپ غریب بھی ہو تو بیٹیوں کی نظر میں باپ ہی نواب ہوتا ہے, باپ ہی شہنشاہ ہوتا ہے. اور یہ جو بیٹی کا رشتہ ہے نا, یہ قدرت نے بڑا ہی میرا وکھرا احساس والا رشتہ جو اللہ نے بنایا وہ بیٹی کا رشتہ ہے. جو بزرگ بیٹھے ہیں اللہ کرے جوان بھی میری عیدیں آتی ہیں نا سال میں, 10-20 ہزار روپیہ بھی باپ بیٹے کو عید کے دے دے, عید کے اگلے دن بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا.
لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو 500 روپیہ بھی دے دے، وہ عید کے مہینہ بعد اپنی ماں سے کہتی ہے اماں بابا سے پوچھنا انہیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں، تیرا کولانا بھی قبول کر، تیرا یہ گرنا سیدہ قبول کر۔ یہ رشتہ یہ عجیب رشتہ ہے۔ جب تیرے مولا مظلوم نے کہا نا لوگوں میں غریب ہو گیا ہوں، 3.5 سال کی عمر ہی کیا ہوتی، دروازے کے قریب آ گئی، بی بی فضہ سے کہتی دادی ایک دفعہ مجھے میدان لے چل، آواز میرے بابے کی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں غریب کیسے ہوتا ہے۔ فضہ سکینہ بی بی کو لے کے دروازہ خیمہ پہ آئی ہے، اٹھایا ہوا ہے گود میں، یا فضہ رو کے کہتی ہے سکینہ تیرے باپ کے قاتلوں کا رش ہے، تیرے باپ کے قاتلوں کا ہجوم ہے، شامیوں کے کوفیوں کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ، سن بھی لیتے راستہ ہے کہاں جائے۔ سکینہ فضہ سے کہتی دادی آپ مجھے اتار دیں، فضہ نے اتارا۔ سیدہ کہتی ہے دادی آپ خیمے چلی جائیں، میں جانوں میرا بابا جانے۔ یہ درد بیٹیاں بھی سمجھ سکتی ہیں، جانتا ہے فضہ وہیں پہ کھڑی تھی، حسین کی منتوں والی بیٹی صحرا کی طرف چلی، ایک ریت کا ٹیلا تھا، وہ سیدہ نے اوپر کیے، راستہ پیدل کبھی نہیں تھا، یہ ایک کوفی شامی سپاہی گھوڑا سوار گزرے۔ سیدہ نے بچپن کے لہجے میں یہ کتابوں کے لفظ بی بی کے منہ سے نکلے، یا شیخ حال رائد ابھی کہ تو نے میرا بابا نہیں دیکھا۔ یہ گھوڑے سے اترا، ماتمیوں مجھے معاف کر دیں، یہ جب گھوڑے سے اترا ہے نا سیدادی یہ بی بی یہ سمجھی مجھے بتانے کے لیے اترا۔ سیدہ انتظار میں تھی، یہ قریب آ کے کہتا ہے تو بیٹی کس کی ہے؟ بی بی کے منہ سے نکلا حسین بادشاہ کی بیٹی۔ اب میں معافی مانگ رہا ہوں، حسین کا نام آنا تھا، اس ظالم کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، سکینہ سے سنبھلا نہ گیا، گرم ریت پہ گر گئی، دونوں ہاتھ رخساروں پہ آ گئے، رو کے کہتی ہے بابے کا پوچھتی ہو تو تماچے مارتے ہو، کہیں کسی نے میرا چچا عباس بھی نہیں دیکھا، ہائے میرا علموں والا چاچا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ